السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، 3-4 اہم خبریں شیئر کرتا چلوں۔ ایک پی ٹی آئی نے پھر سے اسلام آباد کی طرف احتجاج کرنے اور اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ کیا کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی، اس حوالے سے بتاؤں گا۔ اور دوسرا، علی امین گنڈا پور کے خلاف مقدمے کے اندراج کے لیے درخواست تھانے میں دی گئی ہے، کے پی کے میں، پشاور میں، اور پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل کے خلاف جو ہے مرکزی سیکرٹری جنرل ہمایوں خان، ان کے خلاف بھی ایف آئی آر دائر کی گئی تھی، جو پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا تھا صوبہ بچاؤ تحریک کے سلسلے میں، اور وہاں پہ شیلنگ کی گئی پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے اوپر۔ تو ہمایوں خان کے خلاف اور کچھ لوگوں کے خلاف، پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا تھا، تو ہمایوں خان نے ضمانت کروا لی ہے قبل از گرفتاری۔ اس کے علاوہ بجٹ کے حوالے سے بھی بہت امپارٹنٹ خبر ہے کہ بجٹ اجلاس کب ہوگا۔ ایک مرتبہ تاریخ تبدیل ہوئی ہے اور اب دوبارہ تاریخ تبدیل کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، اس پر غور و فکر شروع کر دیا گیا ہے۔ ایک خبر 9 مئی کے حوالے سے بھی ہے کہ 9 مئی کو لاہور میں کتنا سرکاری نقصان ہوا، اس کی تفصیلات بھی سامنے آئی ہے۔ وہ ساری چیزیں، خبریں جو ہیں امپارٹنٹ ہیں، یہ شیئر کر دیتا ہوں۔ سیکرٹری جنرل ہیں پی ٹی آئی کے ہمایوں خان، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے درخواست دی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو ضمانت مل گئی ہے، درخواست منظور ہو گئی ہے۔ 26 مئی کو صوبہ بچاؤ تحریک احتجاج کے دوران حکومت کی جانب سے ہمایوں خان کو ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا تھا۔ اس موقع پر ہدایت خان، ملک عظمت خان، شیر شاہ خان سمیت دیگر وکلاء بھی موجود تھے۔ ایک اہم پیش رفت میں سیکرٹری جنرل ہمایوں خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت مل گئی ہے۔ 26 مئی کو کے پی کے حکومت کی جانب سے اختیارات کے مبینہ غلط استعمال پر ہمایوں خان نے آواز اٹھائی تھی، اور خیبر پختونخوا حکومت کی بدعنوانی اور بد انتظامی صوبے کا برا حال کر دیا ہے۔ بد انتظامی نے، یہ ہمایوں خان کا یہ کہنا ہے۔ ایک درخواست پیپلز پارٹی کی جانب سے دی گئی ہے کہ کارکنان پر شیلنگ کے خلاف پیپلز پارٹی کی جانب سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سمیت دیگر کے خلاف مقدمے کے اندراج کی درخواست جمع کرا دی گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر ہیں محمد علی شاہ، انہوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے خلاف مقدمے کے اندراج کے لیے درخواست دی ہے۔ درخواست تھانہ شرکی میں جمع کرائی گئی ہے۔ درخواست کے مطابق پیپلز پارٹی ایک جمہوری اور پرامن پارٹی ہے۔ 26 مئی کو صوبے میں کرپشن کے خلاف پیپلز پارٹی کی جانب سے پرامن احتجاج ہوا، جس پر سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد نے بھی شیلنگ کی۔ شیلنگ کے دوران زائد المیعاد آنسو گیس استعمال کیے گئے۔ درخواست کے متن کے مطابق کارکنوں پر شیلنگ وزیر اعلیٰ کے ایما پر کی گئی۔ علی امین گنڈا پور نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، وزیر اعلیٰ اور دیگر کے خلاف مقدمہ دائر کیا جائے، یہ درخواست دی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے تحریک کی تیاری شروع کی ہے، احتجاج کی، اسلام آباد کی طرف پھر آنے کی۔ تحریک انصاف نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی کال پر تحریک کی منصوبہ بندی شروع کر دی ہے، اور ثوابی کی بجائے ہری پور کے پہاڑوں میں ٹینٹ ولیج لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جبکہ ٹینٹ ولیج میں پختونخوا کے ہر ضلع کا اپنا زون ہوگا۔ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی کال پر تحریک انصاف کے اعلان کے بعد پی ٹی آئی نے تحریک کو عملی شکل دینے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ موسم کی شدت اور اسلام آباد سے دوری کی وجہ سے ثوابی میں دھرنے کی بجائے ہری پور کے پہاڑوں میں ٹینٹ ولیج لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ٹینٹ ولیج میں خیبر پختونخوا کے ہر ضلع کا اپنا زون ہوگا۔ اس کے لیے مظاہرین کے لیے کھانا، پانی اور سینیٹیشن کے لائحہ عمل تیار کیا جا رہا ہے، جس میں نہ صرف سینٹرل فنڈز کے لیے اور اوورسیز پاکستانیوں کی مدد لینے پر غور کیا جا رہا ہے، بلکہ تمام اضلاع اپنا فنڈ بھی اکٹھا کریں گے۔ پارٹی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ منصوبہ بندی اور لاجسٹک کے حصول میں 2 سے 3 ہفتوں کا وقت لگ سکتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آئیں گے کوئی جون جولائی میں، تو گرمی بہت زیادہ ہوگی بھائی، جون جولائی میں نہیں آ سکتے، یہ اگست ستمبر ہی سمجھیں۔
9 مئی کے حوالے سے خبر ہے کہ جی لاہور میں 9 مئی کے واقعات میں سرکاری املاک کو پہنچنے والے نقصانات کی تفصیلات سامنے آئی ہے۔ دستاویزات کے مطابق 9 مئی واقعات میں کیمروں، سرکاری گاڑیوں اور ٹریفک سگنلز کی مد میں مجموعی طور پر 10,68,07,900 روپے کا نقصان کیا گیا۔ لاہور میں 9 مئی کے واقعات میں پولیس اور رینجرز کی 21 گاڑیاں تباہ ہوئیں۔ شہر کے 9 تھانوں کی حدود میں 9 مئی کو درجنوں سرکاری گاڑیاں توڑی گئیں۔ 9 مئی کے واقعات میں سرکاری گاڑیوں کو 8,22,07,500 روپے کی مالیت کا نقصان پہنچایا گیا۔ دستاویزات میں بتایا گیا ہے کہ جی 9 مئی کے پرتشدد واقعات میں جناح ہاؤس کے قریب رینجرز کے سگنل کیبن ڈالے سمیت سنگل کیبن ڈالے سمیت 12 گاڑیوں میں توڑ پھوڑ کی گئی۔ ٹریفک سگنلز اور آلات کو 53,05,000 کا نقصان پہنچایا گیا۔ پرتشدد مظاہروں میں سیف سٹی کے کیمروں کو 1,41,37,500 روپے کا نقصان ہوا۔ گرجا چوک کینٹ میں 25,62,300 روپے مالیت کے کیمروں کو نقصان پہنچایا گیا۔ واقعات میں شیر پاؤ پل کے قریب 5,18,000 مالیت کے کیمروں کو نقصان پہنچایا گیا۔ کرتبہ چوک، جیل روڈ، شالیمار چوک پر بھی 5,18,000 کے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ یہ ہے نقصان کی تفصیلات۔ اور اس کے علاوہ جو بجٹ کے حوالے سے خبر ہے وہ یہ ہے کہ جی وفاقی حکومت کی جانب سے آئندہ مالی سال 2025-26 کے بجٹ کی تاریخ میں ایک بار پھر تبدیلی پر غور کیا جا رہا ہے۔ ذرا کا کہنا ہے کہ جی وفاقی بجٹ اب 10 جون کے بجائے 12 یا 13 جون کو پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ یہ تبدیلی ممکنہ طور پر عید الاضحیٰ کی تعطیلات اور قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس کے باعث کی جا رہی ہے۔ ذرا کا کہنا ہے کہ جی 7 اور 8 جون کو عید کی عام تعطیلات ہوں گی، جبکہ عید کے تیسرے دن حکومت کو ورکنگ ڈے کا اعلان کرنا پڑے گا، کیونکہ اسی روز قومی اقتصادی کونسل اجلاس اور اکنامک سروے کا اجرا متوقع ہے۔ وزارت خزانہ کے حکام کا کہنا ہے کہ جی ایک ہی روز میں قومی اقتصادی کونسل اجلاس کا انعقاد اور اکنامک سروے کا اجرا ممکن نہیں ہوگا۔ نیز روایتی طور پر قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس اور بجٹ کے درمیان 2 دن کا وقفہ رکھا جاتا ہے تاکہ ترقیاتی منصوبوں کو حتمی شکل دینے کے بعد بجٹ میں شامل کیا جا سکے۔ قومی اقتصادی کونسل اجلاس میں 4 صوبوں گلگت بلتستان کے وزرائے اعلیٰ اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم شرکت کرتے ہیں اور سالانہ ترقیاتی پروگرام پر مشاورت کی جائے گی۔ حکومت کی جانب سے وفاقی بجٹ کی پیشی کی تاریخ میں 2 دن کی توسیع کا پیش کرنے کی تاریخ میں 2 دن کی توسیع کا امکان ہے۔ واضح ہے کہ یہ بجٹ کی تاریخ میں دوسری بار تبدیلی کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی سیکرٹری خزانہ امداد اللہ بوسال نے بتایا کہ جی نئے مالی سال کا بجٹ 10 جون کو پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جی قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس کی تاریخ میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے، جبکہ اے پی سی سی کے اجلاس کی تاریخ کا تعین ابھی تک نہیں کیا گیا۔ تو یہ تھی 3-4 خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔